अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन व हज़रात, प्रोग्राम मेहमानी ख़ुसूसी में मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार। आज आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज 8 मार्च का दिन है और इस दिन को सोचते ही हमारे जहन में, दिल और दिमाग में एक मिसरा घूमने लगता है। वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, और ये सच और अटल हकीकत है जिसको हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। औरत कायनात का हुस्न है और मुआशरे की तामीर में सबसे बड़ा किरदार भी औरत का ही है। हमारे मुआशरे में आज के दौर में भी औरत के किरदार को नज़रअंदाज किया जाता है और कई तबकात में ख़ातीन के वजूद को तस्लीम नहीं किया जाता। हमारे मुआशरे में औरत एक वक्त में बहुत से फ़राइज़ सर अंजाम देती है और बहुत सी ऐसी ख़ातीन भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अनगिनत सलाहियतों की वजह से अपना लोहा मनवाया। हमारे साथ प्रोग्राम में ऐसी ही एक खातून मेहमान मौजूद हैं जो उस शोबे में काम कर रही हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस माना जाता था। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की पहली फीमेल पायलट जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं, जनरल और मिलिट्री एविएशन में काम कर चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एविएशन कैप्टन शनीला राठौर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि आपने जब ज़िंदगी में अपनी इस फील्ड का आगाज़ किया था तो आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया था आपको? मेरी फैमिली का स्टार्ट ही जो था दैट वाज विद एविएशन। ओरिएंटेड के पायनियर्स में वो रहे। मेरे फादर और मेरी मदर दोनों पीआईए के एम्प्लॉयज़ थे, तो मेरी तो एक तरह से घर में इट वाज अ कंफर्ट जोन, इट वाज अ ब्रीडिंग ग्राउंड जहाँ उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया और दे हैड नो ऑब्जेक्शंस व्हाटसोएवर कि मैं कौन सी ये मेल डोमिनेटेड फील्ड स्टार्ट करने जा रही हूँ एंड आई हैव इंटरेस्ट इन दिस, सो नेवर हैड प्रॉब्लम इन माय फैमिली रिगार्डिंग दिस। मैम, ये बताइए कि एविएशन में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? एविएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, माई करियर स्टार्टेड बैक इन 1995 जब मैंने अपना कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लिया। उसके कुछ ईयर से बाद मैंने फ्लाई डिस्पैच का लाइसेंस लिया। देयर ऑन मैंने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को भी साथ साथ इम्प्रूव किया and I was the first female in Pakistan who presented Pakistan as a commercial pilot in GCA, that's Dubai. ELP 6 rater evaluation ली, instructor बनी both for flying and the dispatch. Plus Pakistan में मैंने first again alhamdulillah the female to start and head the program of business aviation management. Plus other than this the instructorship for both as chief here in Pakistan and abroad. पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे ख्याल किया जाता है कि औरत को तो गाड़ी भी नहीं चलानी आती, तो ये तसव्वुर करना कि एक औरत जहाज़ उड़ा ले, तो क्या इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, क्या नहीं, ये इतना नहीं, आसान है? नहीं, पाकिस्तान में लोग सपोर्ट करते हैं, ये ऐसी बात नहीं कि सपोर्ट नहीं करते। हाँ, अलबत्ता आगे चल के आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको थोड़ा बर्दाश्त नहीं करते, जैसे आप मेल शोविनिज़म कहते हैं, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम वो ठीक हो जाता है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तब तो बहुत था, इट वाज़ वेरी हार्ड कि लोग एक्सेप्ट करें कि ये आएंगे और ये ख़वातीन आके फ्लाई करेंगी और ये करेंगी, क्योंकि डिस्टिंक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास करती रही हूँ। अब थिंग्स हैव चेंज, अब ख़वातीन और बहुत से इदारे आगे आए हैं टू सपोर्ट वुमेन कि वो आगे आएँ। और पाकिस्तानी हम लोग, पाकिस्तान से बाहर आप देखें जितनी भी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं उनको माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त मिली है। इवन सच इन UN आपकी ख़वातीन ने रिप्रेजेंट किया, वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे आ रहा है, लेकिन टाइम लगेगा, अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। एंड पीपल आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट्स कि औरतें कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ योर टोटल पॉपुलेशन, तो उनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में आज ख़ातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ़ ख़ातीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ स्लोगन्स के साथ बाहर निकलती हैं, तो क्या आप उन स्लोगन्स से मुतमईन हैं? यस, रीजनल वेरिएशन के साथ यस, बट ऑन दी होल जो थीम है 2021 का फॉर वुमेंस डे का, वो दैट इज़ चूज़ टू चैलेंज। तो चैलेंज तो एक चीज़ पे मुनहसर नहीं होते, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आप, उनमें से बहुत से चैलेंजेस, जैसे पाकिस्तान में अभी जब मैं आ रही थी तो मैंने पढ़ा जगह जगह था कि चाइल्ड मैरिज है, वायलेशंस हैं बहुत सी चीज़ों की, फिर डोमेस्टिक वायलेंस है। तो देन आई थिंक रीजनल के हिसाब से इट्स द सेम थिंग, द स्लोगन्स हैव टू चेंज, द स्लोगन्स हैव अ रीज़न, ताकि लोगों को उससे आगाह किया जाए, उन्हें कॉन्शियस किया जाए और ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं ताकि आइंदा वो चीज़ें ना हो सके। तो इन अ वे इट्स गुड,
It's very, very, very good. پاکستان میں خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے آپ کے خیال میں کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیے امپاورمنٹ تو اس وقت ہو گئی جی when he had بینظیر بھٹو back as the first Muslim female prime minister in the world, and then people were following our footstep. آج جب ٹرکی کے ڈرامے لگ آ رہے ہیں اس وقت ٹرکش جو تھے they were the second after Pakistan who embraced female prime minister. تو امپاورمنٹ تو ہے. You have women representing Pakistan across the globe اور ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن ایک میں چیز ہمیشہ کہوں گی, no matter what you do, make sure it's on merit. ہمیشہ میرٹ پہ جو خواتین آتی ڈس ریگارڈنگ کہ وہ ان کس طبقے سے ہیں. لیکن پاکستان میں ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ ہم شہروں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہے they're equally have the equal right as we living in cities, ان کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. ان کو بھی آگے لانے کی ضرورت ہے. بیسکلی تو وہی طبقہ ہے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ رائٹس نہیں مل رہے ہیں. قوانین بنائے جاتے ہیں لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی. بہت سے بلز بنے, جیسے یہ وومن پروٹیکشن بل ریسنٹلی آیا. تو آپ کے خیال میں جب کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کے اگینسٹ کھڑی ہوگی, اس پہ کیس کرے گی, تو کیا وہ اس عورت کو دوبارہ اس طرح سے ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ ویری گڈ, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. آئی واز ونڈرنگ کہ آپ کو یہ سوال کرے. بات یہ ہے جب تک آپ کے ریلیجس آپ کے ایریا سے ٹریڈیشنس میں ڈفرینس آتا ہے. یو ہیو کو ایگزسٹڈ ود سوسائٹی جو ہندوازم تھا سب کانٹیننٹ میں, ڈاوری سے لے کر یہ بہت سی چیزیں آپ نے وہاں سے لی ہیں. اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آئی وش کہ ہمارے جو ریلیجس لیڈرز ہیں وہ آگے آئیں. جو پروگرامز ہوتے ہیں آپ معراج شریف میں بھی کرواتے ہیں, آپ ان پہ فوکس کریں, عورتوں کے رائٹس پہ. پیپل ان دس ریجن ول ناٹ کم اکراس دیز تھنگس انٹل انلیس آپ کے ریلیجس بلیورز لیڈرز آگے آ کے اس چیز کو ہائی لائٹ نہ کریں کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ جہالت ہے. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ جو خطبہ تھا, آقا علیہ السلام نے ایک چیز کہی کہ دیکھو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. آپ مجھے بتائیے کتنے لوگوں کو آپ سنتی ہیں یہ بات کرتے ہوئے, ایون سچ ایز مینشن کرتے ہوئے. تو کمیونٹیز میں گورنمنٹ صرف آپ کو بلز بنا سکتی, امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے ریلیجس لیڈرز کو آگے آنا پڑے گا ٹو سپورٹ دس ویری کاز. اور جب تک وہ ریلیجس ویلیوز, کیونکہ یہاں پہ ریلیجس ویلیوز بہت بڑی بلیو ہیں, دے برنگ ان دا چینجز. تو بجائے کہ وہ ایک اپنی بگٹریز پہ لگنے کی بجائے ان چیزوں کے امپروو میں آئے ایز پاکستانیز اینڈ مور دین دیٹ ایز مسلمس, تو چیزیں چینج ہوں گی. صرف گورنمنٹ کے بل سے کچھ نہیں ہوگا, اور یا پھر جو تھوڑا بہت طبقہ ان سٹیز از گونا ڈو سم تھنگ. نو, یو ہیو ٹو برنگ ان یور ریلیجس لاٹ ان ٹو اٹ. تو ریلیجن میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب جو مرد کہہ رہے ہیں, مرد ڈومیننسی تو ہے ہمارے ریلیجن میں. نہیں, ڈومیننسی ہے, بٹ اسلام از دی اونلی ریلیجن اکراس دا گلوب. تو یہ گورا ہمارا ریلیجن فالو کر رہا ہے. وی ہیو دا بیسٹ ریلیجن, وی آر دا ورسٹ فالوورس. اسلام کی ساری تعلیمات کے علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے. ہم نے ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. عورتوں کو جائیداد میں سے حق ہم لوگ نہیں دیتے. تو آپ کی جب تک ریلیجس لیڈرس ان کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے, جو ڈومیننس ہے اس پہ انکار نہیں, مرد کا ایک درجہ ہے, ہمارا ایک درجہ نہیں ہے, وی آر ہاف, وہ ہے, دیٹ کین ناٹ بی چینج. لیکن پروگریس از سم تھنگ ایلس. کنٹری کین ناٹ, نیپولین نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی نیشن دیتا ہوں. دی ہینڈ دیٹ راکس دی کریڈل رولز دی ورلڈ. اگر آپ اس ہاتھ کو کاٹنا شروع کر دیں گے تو دیر وونٹ بی اینی تھنگ لیفٹ ٹو راک. ہر مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے, چاہے ماں ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو یا بیٹی ہو. لیکن اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہر عورت کی کامیابی کے پیچھے بھی ایک مرد ہی ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی, آئی دس از مائی فادر. لیکن یہ ہے کہ ان کے پیچھے بھی تو کوئی خاتون تھیں جو ان کی مدر تھی, جن کو اس کو براٹ اپ ایسے کی کہ فاؤنڈ ہیڈ پرائڈ کہ میں اپنی بیٹی کو پڑھاؤں اور اس کو اس چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے کا عادی بناؤں. تو بیسیکلی میم اس کانسیپٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایکویلٹی کی بات نہیں کر رہے, ہم ایکویٹی کی بات کر رہے ہیں. ہمیں میں بتایا نا کہ آپ کی 50.8% آف دا ٹوٹل پاپولیشن از ویمن. دیئر کنٹریبیوشن از اے یونیورسل ٹروتھ. اگر آپ اس کنٹریبیوشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو تھنگس ول بی ڈیوسٹیٹنگ ان دا فیوچر. آج آپ کی آرمی میں بھی دیکھیے چینجز ہیں. پہلے آرمی ایئر فورس میں نہیں, آئی وش آئی واز دیر واز دا ٹائمز جب ہم لوگوں نے وی ور ڈائنگ ٹو جوائن پاکستان ایئر فورس ایز فائٹر پائلٹس, بٹ انلکیلی وی ور ناٹ الاؤڈ. ٹوڈے تھنگس ہیو ٹیکن اے ٹرن. تو کچھ تو کام ایسا ہوا ہے, دیر سے صحیح بٹ سلولی اینڈ شیورلی ہو گیا ہے. تو آئندہ بھی ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنی ریلیجس سائڈ پہ. جتنا میں لوگوں کو پڑھاتی ہوں یہاں پر بھی میں نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ ریلیجس بلیف پہ بہت اسٹک, لیکن ریلیجس بلیف انہوں نے کنسیپٹ رانگ لیے ہوئے ہیں. وہ کنسیپٹ ان کے کلیئر نہیں ہے. آر لیڈرز, ایون جو خواتین ریلیجس اسکالرز ہیں, دے شوڈ کم اپ, ہوسٹ پروگرامس آن ٹی وی اینڈ اسٹارٹ دس اویئرنیس that ladies are to be accepted the way they are and given the due right that Islam has given it to them.
خواتین جب اپنے رائٹس پر بات کرتی ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ہی وہ ریلیجن ہے جس نے خواتین کو رائٹس دیے ہیں، لیکن ہماری کنٹری میں وہ چیز نہیں نظر آتی، اور موسٹلی پنجاب میں تو اب کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، لیکن اگر ہم باقی پروونسز کی طرف دیکھیں، ہم کے پی کے کی طرف دیکھیں یا سندھ میں جائیں تو وہاں پہ وہ چیزیں نہیں نظر آتی ہیں ہمیں. دیکھیں ہر چیز کو وقت درکار ہوتا ہے. یہ سسٹم ہمارا ہیز بین کرپٹڈ بائی پلاگ بائی کرپشن فار ڈیکیڈز ناؤ، آہستہ آہستہ کر کے. لیکن ہمیں ایز سٹیزنس آف پاکستان خود بھی کچھ کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں اسے رپورٹ، ایون سچ کہ خواتین جیسے بھی آپ نے کہا پرابلمس میں آتی ہیں، تو کچھ چھوٹے موٹے ایسے ادارے محلے کی سطح پہ ہوں یا ایک کمیونٹی کے سطح پہ ہوں جو ان خواتین کو اگر ان پہ ساتھ زیادتی ہو رہی اس کو نوٹ کریں اور ان کو پروٹیکشن دیں. کیونکہ گوئنگ آپ کی فیملیز بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی خواتین کو جب وائلنس ہوتی ہے، دے وانٹ ٹو لیو دا ہسبینڈ اور دیر سم تھنگ، تو دس از جس کو آپ ہراسمنٹ بھی کہتے ہیں. تو دے شوڈ بی اے گروپ آف انڈیویجول ود ان دا کمیونٹی، گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کریں. تو گورنمنٹ از گیونگ اوے. آپ کے خیال میں اگر کوئی خاتون ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے تو کیا اس کو پولیس کے پاس جانا چاہیے؟ نہیں، اب میں یہ نہیں کہتی. شی شوڈ ہیو اے سپورٹ آف اے کمیونٹی شی بلانگس ٹو. جس جگہ پہ وہ رہ رہی ہیں، جو علاقے کے لوگ، آپ کے جو پولیٹیکل لیڈر سلیکٹ ہو کے ان پوزیشن پہ آتے ہیں، اٹ از دیئر obligation. یہ ان کی ڈیوٹی میں ہے کہ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں. اور ہیلپ آؤٹ یہ کرنا نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک ادارے میں جمع کروا دیں یا اس کو ڈیورس دے دیں. لائف از ناٹ دیٹ ایزی. آپ نے اس کو چلانا ہے. چیلنج ہے، اس کے ساتھ مل کو اس کو چیلنج سے نکالنا ہے اور لیٹ ہر پروموٹ. اور لڑکیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ اریسٹ کی ہوئی ہے. صرف یہ شادی کریں، شادی تو ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اپنی اسٹڈیز کو مت بھولیے. قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان پڑھ اور پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ چیزیں اگین میں وہی بات پہ جو ریلیجس بلیوز آر ٹیکن اپ ان اے رانگ مینر، ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کو ضرورت پڑنی ہے، ریلیجس لیڈرس کو یوز کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس ایک وشیس سرکل سے باہر آئیں. ان کو اپنے اسلام کے متعلق پتہ چلے اور عورتوں کو زیادہ پتہ چلے کہ ان کے ریلیجس رائٹس کیا ہیں جو اسلام نے ان کو دیے ہیں. نو بڈی کین ڈپرائیو دیم آف اٹ. اچھا، ہم تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف کی طرف بھی آئیں گے. میم یہ بتائیں کہ کیا پروفیشنل لائف کے ساتھ پرسنل لائف کو لے کے چلنا آسان ہے؟ کتنا آسان ہے؟ اچھا دین دس از اے گڈ کویشچن اگین. تھنگ از اٹس اے پیشن جو آپ کو ڈرائیو کرتا ہے. اگر پیشن ہو تو نتھنگ از امپاسبل. یو انجوائے فلائنگ، یو انجوائے بینگ این تھیوریٹیکل نالج انسٹرکٹر. اور جب میں اپنی پرسنل لائف میں ایک شیلٹر ہوم چلاتی ہوں، اب مجھے جانوروں سے بہت پیار ہے تو میرا زیادہ وقت ان کے ساتھ بھی گزرتا ہے، ان کو ریسکیو کرنا. اگین دس واز دا فرسٹ ون ان پاکستان. اٹس ناٹ این این جی او، اٹس رن آن مائی اون ایکسپینسز الحمد للہ. تو the balance is just there on its own. It's not me who's کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نیک کام میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے. تو I'd never have been any disturbing thing for me from the beginning till end. اور ابھی تک الحمد للہ I'm right before you and I enjoy everything that I do. اچھا میم، آپ یہ بتائیں کہ جو کرونا کی وجہ سے بحران آیا ہے تو اس میں ایویشن پہ کتنا افیکٹ ہوا ہے؟ کہ ایویشن وہ واحد چیز ہے جس نے آپ کو پورے گلوب کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے. اب ایویشن کا کردار کسی بھی کنڈیشن میں رول آؤٹ نہیں کر سکتے، بلکہ کرونا میں اٹ از اگین ایویشن دیٹ از برنگنگ آل دا ڈرگز اینڈ آل دا ہیلپ فرام آؤٹ سائڈ ورلڈ. تو میں ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں، آج بھی کہوں گی، ایویشن از نیور سیچوریٹڈ. سیچوریٹڈ وہ کہ ایک اس پہ گنجائش نہیں، اس میں ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، ہمیشہ زیادہ لوگ آتے ہیں. اور ابھی اس کرونا کے بعد ابھی بھی پیپل ہیو میڈ سیکریفائسز اوور دا کرو وہ فلائنگ انڈیویجولس. انہوں نے کرونا کانٹریکٹ بھی کیا، فیو couldn't make, the others are still under treatment. لیکن ایویشن چل رہی ہے. ایویشن وہ واحد اگین اٹس این انڈسٹری، اور اس انڈسٹری کے بغیر کسی بھی ملک کا کسی کی سرحد کا گزارا نہیں ہے. تو وہ تو ابھی آپ نو میٹر میڈیکل اور ایویشن دیٹ گوز ٹوگیدر ہینڈ ان ٹو ہینڈ. تو اٹس نو وے دیٹس گونا اسٹاپ، اٹس گونا کنٹینیو. اور آئی ہوپ فلی وی ہیو اے لاک ڈاؤن دیٹس گونا لاسٹ فار ٹل دی جون. we'll see a change اور اس میں ریکوائرمنٹ اور بڑھ جائے گی ایویشن انڈیویجولس کی. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ جرنل ایویشن کے علاوہ ملٹری ایویشن سے بھی ایسوسیٹیڈ رہیں، تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ اچھا دس واز نائس. سٹنگ آن مائی اون ون ڈے آئی گاٹ اے کال فرام عسکری ایویشن کہ وی وانٹ این انسٹرکٹر. اگین وہاں پر بھی میں پہلی خاتون ہوں ایز این انسٹرکٹر بنی. اٹ واز اے پریٹی نائس ایکسپیرینس. میں نے جتنا ڈسپلن ملٹری آرگنائزیشنس میں دیکھا ہے and the kind of respect that they give to a lady is, I mean, it's more than to be appreciated.
اٹس ایکسلنٹ. ان کا ٹریٹمنٹ, ان کا ڈسپلن, وہ کسی چیز پہ وہ نہیں کرتے, کمپرومائز نہیں کرتے. So it was a very nice experience. We had been having trips and there was a group of 40 children that you were teaching and I enjoyed every single moment I was there with them. بلکہ میرے ساتھ اسٹوڈنٹس کو یہ شکوہ ہوتا تھا کہ اس کے لیکچرز میم کے بہت لمبے ہوتے ہیں, ان کو ذرا چھوٹے کریں آپ. But we developed an interest. پروگرام کے اختتام میں آپ خواتین کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ Believe in yourself. Use your faith. Have faith. Have faith in Allah. He'll help you out. But do not lose hope and never give up. بہت پیاری ایک کال ہے مولا کائنات کا کہ دنیا اس وقت تک تمہیں نہیں ہرا سکتی جب تک تم اپنی شکست خود تسلیم نہ کر لو. آئی تھنک دیٹس دی بیسٹ تھنگ آئی کین پاس آن ٹو دی ادر جنریشن. بہت خوب. پروگرام میں تشریف آوری کا بے حد شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھیں کیپٹن شنیلا راٹھور. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کی شخصیت ہمارے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے. اگلے پروگرام مہمان خصوصی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.